للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. قابل احترام ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی تفسیر، ترجمہ اور اہم ترین مسائل. آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سورہ المرسلات، جو تلاوت کے اعتبار سے 77ویں نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 33ویں نمبر پر ہے. اس کی 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. مکی صورت ہے، اور اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے جس طرح کے مکی صورتوں کے اکثر مضامین ہیں، عقیدہ آخرت کی تعلیم، کافروں کو نصیحت کہ وہ اللہ کے رسول کو تنگ کرنے، آپ کو اذیت دینے، پریشان کرنے سے بعد آ جائیں، آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آئیں، اللہ کے قرآن پر ایمان لے آئیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، قیامت پر ایمان لے آئیں، تو یہ ان کی بچت ہے. اور اگر وہ اللہ کے رسول کو جھٹلائیں گے، اللہ کو جھٹلائیں گے، قیامت کے دن کا انکار کریں گے، قبروں سے اٹھنے پر انکار کریں گے، تو ان کا انجام کیا ہوگا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار ہیں، ان کو اللہ رب العزت کون سی نعمتوں سے نوازے گا، ان کے لیے جنت میں کیسے کیسے باغات، کیسے کیسے چشمے، کیسی نہریں اور کیسے شاندار محلات تیار ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، جھٹلا دیں گے، انکار کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کریں گے، تو اللہ کی پکڑ اور عذاب بہت سخت ہے. تو یہی مضامین ہیں اس صورت کے بھی. تو آئیے پڑھتے ہیں اس کی آیات اور سنتے ہیں اس کی تفسیر اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو خوشخبری لانے والی ہیں، جو نرم نرم چلنے والی ہیں، وہ ہوائیں جو مومنوں کو خوش کرنے والی ہیں، ان ہواؤں کی قسم. فالعاصفات عصفا. پھر ان ہواؤں کی قسم جو تیز آندیاں لے کر آتی ہیں، جو تیز اور تند ہوتی ہیں، جو جکڑ چلاتی ہیں. والناشرات نشرا. اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو چلا کر بارش برسانے کے لیے لے کر آتی ہیں. فالفارقات فرقا. اور ان ہواؤں کی قسم جو ان بادلوں سے بارش کو نازل کرتی ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کرتی ہیں بادلوں کو، اور پھر بارش برستی ہے. فالملقیات ذکرا. اور ان فرشتوں کی قسم جو وحی لے کر آتے ہیں، عذرا او نذرا، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے. قابل احترام ناظرین، اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں 5 قسمیں اٹھائیں، اور قسم اٹھانے کا مقصد ہوتا ہے اپنی بات میں زور وزن پیدا کرنے کے لیے. یہ ہم جیسے انسانوں کی کمزوری ہے کہ وہ اپنی بات کو وزن دینے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، مخاطب کو یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے 5 قسمیں اٹھائیں، حالانکہ وہ ذات
اس کا مقام، اس کی شان یہ ہے کہ وہ قسم نہ بھی اٹھائے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان منکروں کو بتانے کے لیے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے قیامت کے دن کو نہیں مان رہے، جو اللہ کے نازل کردہ قرآن کو نہیں مان رہے، جو قبر کے عذاب اور انعامات کو نہیں مان رہے، جو کہتے ہیں کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا سلسلہ، قبروں سے کوئی نہیں اٹھنا، تو یہ جو منکرین ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے 5 قسمیں اٹھائیں۔ قسمیں اللہ رب العزت اپنی کسی بھی مخلوق کی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو جس چیز کو وہ اہمیت دینا چاہے، جس چیز کی وہ وضاحت کرنا چاہے، یا جس چیز کو مخاطب بآسانی سمجھ سکتے ہوں، اللہ ان کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ یہ جو ہوائیں نرم اور نرم چلتی ہیں اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں، دلوں کو خوش کر دیتی ہیں، اور تم خوش ہونا شروع ہو جاتے ہو کہ اب بارش ہوگی، اور پھر تیز ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ان تیز ہواؤں کے بعد بادل جھوم جھوم کے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل بکھرتا ہے اور موسلا دھار بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے منظر تمہارے سامنے ہیں، ان سب کی قسم۔ تو پھر آگے اللہ رب العزت نے موضوع چینج کیا، فرمایا فالملکیات ذکرا، ان فرشتوں کی بھی قسم جو یہ قرآن لے کر آتے ہیں، جو یہ وحی لے کر آتے ہیں، جو دلوں میں وحی کو ڈالتے ہیں، ان فرشتوں کی بھی قسم۔ تو اللہ خالق ہونے کے لحاظ سے اپنی کسی بھی مخلوق کی قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی قسموں میں صرف اللہ رب العزت کا نام لیں گے، اپنے آباء و اجداد، اپنے کسی بزرگ، اپنے کسی بڑے کی قسم نہیں اٹھائیں گے۔ عربوں میں رواج تھا کہ باپ اور دادا کی قسمیں اٹھائی جاتی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں کے رواج کے مطابق باپ دادا کی قسمیں اٹھا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا خبردار کوئی بھی اپنے باپ دادا کی قسم نہیں اٹھائے گا۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس نے قسم اٹھانی ہو وہ اللہ کی قسم اٹھائے۔ تو قسم اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھائی جائے، اور قسم اس وقت اٹھائی جائے جب پورا یقین ہو کہ میں سچا ہوں۔ جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کوئی شخص جھوٹی قسم نہیں اٹھائے۔ اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے مسلمان بھائی کو یقین دلا کر دھوکہ دینا یا اپنا مال بیچنا، یہ اور بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جب خرید و فروخت کرنے والے قسمیں کھانی شروع کر دیں تو برکت چلی جاتی ہے۔ جب اپنے جھوٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے قسم اٹھائی جائے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں پھر نہیں ملتی ہیں۔ ہاں، پورے یقین کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ کسی معاملے میں مسلمان قسم اٹھانا چاہے تو جائز ہے، اور اللہ رب العزت کی قسم اٹھائے، اور اگر وہ اپنی قسم توڑتا ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ جو قسم پورے یقین اعتماد کے ساتھ اٹھائی گئی اور پھر اس نے وہ قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس کھانے میں سے 10 افراد کو کھانا کھلاؤ، او کسوتہم، یا ان کو لباس دے دو، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو، او تحریر رقبہ، اگر کھانا بھی نہیں کھلا سکتے کپڑے بھی نہیں دے سکتے تو ایک غلام آزاد کرو، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو وہ 3 روزے رکھ کے اپنی قسم کا کفارہ دے، کیونکہ اس نے اللہ عظمت والے کا نام لے کر اپنے مسلمان بھائی کو یقین دلایا تھا، اور اب اپنے موقف سے دستبردار ہو رہا ہے، واپس موڑ رہا ہے، یو ٹرن لے رہا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس قسم کا کفارہ دے کر اپنے رب سے معافی مانگے۔ تو جس رب کا نام لے کر یہ سارا معاملہ کیا تھا اب اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو اس ہٹنے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کفارہ قسم ادا کرے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، وہ اپنی کسی بھی مخلوق کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ تو مخاطب کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو یقین دلانے کے لیے 5 قسمیں کھا کے کہا عذراً او نذرا۔ یہ جو فرشتے وحی لے کے آتے ہیں کس لیے؟ یا تو اس لیے کہ عذر نہ باقی رہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی مجھے بتانے والا ہی نہیں آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، قیامت بھی ہے، قبر سے اٹھنا بھی ہے،
اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، تو کسی کا عذر باقی نہ رہے۔ اس لیے یہ فرشتے ذکر الہی اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں۔ او نذرن، یا جن کو یقین ہے کہ رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، نیکوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں منکروں کے لیے جہنم اللہ نے تیار کی ہے، تو ان کو ڈرانے کے لیے انما توعدون لواقع، بلا شبہ جس چیز سے تم ڈرائے جاتے ہو وہ واقع ہونے والی ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ کون سی؟ قیامت۔ جس قیامت کا تم انکار کرتے ہو کہ قیامت کوئی نہیں، حساب کتاب کوئی نہیں ہونا، وہ قیامت کا دن آ کے رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹ جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ چمکدار سورج، یہ چمکنے والا چاند، یہ رات کو خوبصورت منور روشن ستارے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، رضا رضا ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ رضا رضا ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول مقرر وقت کے لیے بلائے جائیں گے کہ آئیے اور اپنی اپنی امت کا حساب کتاب اپنے سامنے کروائیے، تو وہ بڑا سخت دن، بڑا ہیبت ناک دن، بڑا مشکل دن وہ آنے والا ہے اور وہ آ کے رہے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ ساری چیزیں کس دن کے لیے مؤخر کی جا رہی ہیں، کس دن کے لیے مہلت دی جا رہی ہے، کس دن کے لیے ان سب کو لیٹ کیا جا رہا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، جب اللہ کی رحمت پانے والے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، اللہ کے منکروں اور اللہ کے ماننے والے مومنوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، جب جہنم، جنت، قبر، قیامت کا انکار کرنے والوں کا فیصلہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور میرے محبوب آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ویل ان کا منتظر ہے۔ تو جو آج جھٹلا رہے ہیں آپ کی دعوت کو، آپ کی وحی کو، آپ کے قرآن کو، جنت کو، جہنم کو، اور کچھ نہیں مان رہے، تو ان کے لیے تو بربادی ہے اس دن۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ان سے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ تو یہ جو مشرکین مکہ آج اکڑ رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنے سے پہلے قوموں کو نہیں دیکھا؟ کیا ہوا عادیوں کے ساتھ، سمود کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ہر وہ قوم جس نے اللہ کی وحی کو ٹھکرایا، اللہ کے رسول کی تکذیب کی، آخرت کے دن کا انکار کیا، تو ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے لاتے ہیں بعد میں آنے والوں کو۔ تو ایک قوم گئی، اس کے بعد پچھلی آئی، جب اس نے بھی جھٹلایا تو وہ بھی ختم ہو گئی، پھر اور آ گئی۔ اور اب اے مشرکین مکہ تم آ چکے ہو، تم سے پہلی جتنی تھی وہ ہلاک ہو چکی، اور اب تم ہیں، اگر تم بھی انکار کر رہے ہو تو کہیں تم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، سمجھ جاؤ اور باز آ جاؤ۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، جب وہ انکار کی حد کراس کر جائیں، حد سے زیادہ متکبر اور غرور ہو جائیں، باغی اور سرکش ہو جائیں، تو پھر ہماری پکڑ آ جاتی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اے اکڑنے والے، اے متکبر شخص، اے اللہ کی دعوت کو ٹھکرانے والے، اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے، کیا ہم نے تم کو ایک مہین، ایک ذلیل سے پانی سے، ایک حقیر سے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ایک نطفے کی بوند جو بڑی حقیر سی، اس سے ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا، إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک معلوم وقت تک، ایک معلوم مقدار کے ساتھ ماں کے پیٹ میں تم رہے اور پھر تم پیدا ہوئے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو ہم نے اندازہ کیا اور ہم بہترین اندازہ کرنے والے ہیں۔
کون سا بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہے گا اور کب پیدا ہوگا، یہ ساری تفصیلات ہم نے طے کر دیں اور ہم بہترین طے کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ رب العزت بار بار وارننگ دے رہے ہیں اس صورت میں کہ جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ اہل مکہ سن لو، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والا نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کے لیے۔ تو جو زندہ ہیں ان کی تمام ضروریات اس زمین میں ہیں، اور جو مردہ ہیں وہ بھی اسی زمین میں بسائے جائیں گے، اور پھر یہیں سے سب کو اٹھایا جائے گا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے اس زمین میں بلند و بالا پہاڑ گاڑ دیے۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ تو یہ جو چشموں کا پانی جو زمین سے نکالتے ہو، بارش کا پانی، یہ تمہارے لیے، تمہاری کھیتیوں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے خوشگوار مزیدار میٹھا پانی ہم نے تم کو دیا ہے۔ اور اگر اللہ یہ پانی لے جائے تو تم پانی کہاں سے لو گے؟ اگر اللہ اس پانی کو زمین میں نیچے تک گہرائیوں میں لے جائے تو پانی کو نکالنے کے لیے تم کیا کر لو گے؟ تو وہ اللہ اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم منکرو سمجھ جاؤ کہ یہ ساری قدرت، یہ ساری طاقت میرے پاس ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ جب وقت پورا ہو گیا، اللہ رب العزت کی قیامت برپا ہو گئی، تو اللہ کہیں گے کہ چلو اب آ جاؤ، کٹھے ہو جاؤ، اور چلو اس دن کی طرف کٹھے ہو کر جس کا تم انکار کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ جہنم کے اندر سے جب دھواں اٹھے گا تو وہ 3 شاخیں بن جائیں گی، 3 سمتوں میں جانے والا دھواں۔ اس دھویں کو جو کہ جہنم سے اٹھ رہا ہے اس کو سایہ سمجھا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ چلو اس جہنم کی طرف جس کے اندر سے سایہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ سایہ، تم سائے میں بیٹھ جاؤ گے، سائے میں کھڑے ہو کر بیٹھ جاؤ گے، تو اس سایہ کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، لیکن وہ سایہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں فرحت بخش سایہ حاصل ہو، سکون اور آرام دینے والا سایہ ہو، نہ وہ سایہ ہے، نہ وہ آگ کے شعلوں سے تمہیں کوئی فائدہ دینے والا ہے۔ دنیا میں گرمی سے تنگ آ کر، سورج کی تپش سے بھاگ کر سائے دار میں جاتے تھے، سائے میں بیٹھتے تھے، سکون مل جاتا تھا، راحت ملتی تھی۔ لیکن یہ جو جہنم سے دھویں کے سائے اٹھ رہے ہیں، تو یہ وہ سایہ نہیں ہے کہ تمہیں آرام اور سکون ملے۔ تو اگر سایہ ڈھونڈنا تو چلو جاؤ اس سائے کی طرف، کیونکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے اب سایہ بھی تمہیں یہی ہے، لیکن وہ سایہ ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں سائے کی طرح راحت اور فرحت دے، اور نہ ہی وہ جہنم کے شعلوں سے تمہیں کوئی فائدہ دے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بلا شبہ وہ جہنم اپنے شرارے، اپنے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے وہ بڑے بڑے محل ہوں۔ اس کے اندر سے اٹھنے والے شعلے اور شعلوں کے اندر سے اٹھنے والی چنگاڑیاں وہ بھی اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے بہت بڑے بڑے محلات ہوں، وہ بھی چھوٹی اور مختصر نہیں ہوں گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ انگارے، وہ شرارے جو اٹھ رہے ہیں وہ بہت بڑے بڑے زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ تو عربوں کے ہاں چونکہ اونٹ جانا پہچانا جانور ہے، تو سمجھانے کے لیے اس انگاروں کو اللہ رب العزت نے اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو وہ جہنم جس کے اندر سے انگارے اٹھیں گے وہ زردی مائل ہو جائیں گے، اور وہ زردی مائل جو سیاہ کی طرف مائل ہوں، سیاہ رنگ کی طرف ان کا زیادہ رخ ہو، تو وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے اونٹ ہوں، یا وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے وہ بڑے بڑے محلات ہوں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، یہ ہے وہ دن کہ جب وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ وہ جو دنیا میں بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے کہ ہم اس دنیا میں بھی موج میلہ کر رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمتیں دی ہیں، تو آخرت میں بھی ہماری ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی، بد تہذیبی، بے ادبی، ساری ہی صورتیں کرتے تھے، اور ساتھ اکڑتے اور تکبر کرتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے
کہ جو کچھ ہمیں یہاں ملا ہوا ہے آخرت اگر آئی تو وہاں پر بھی ہمیں یہی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ پہلی بات تو ہم مانتے ہی نہیں، ہمارا یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت کا دن بھی ہے، کوئی قیامت کا دن بھی ہے، لیکن اگر آیا تو جس طرح ہم یہاں امیر ہیں وہاں پر بھی اسی طرح امیر ہوں گے، جس طرح یہاں سردار ہیں وہاں پر بھی سردار ہوں گے، اور اس طرح کی بڑھ کے مارا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی دعوت کے مقابلے میں اپنی بیہودگیاں کرتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ اب وہ بولیں گے بھی نہیں، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ان کو اپنے عذر اور بہانے پیش کرنے کی اجازت ملے گی۔ اب بہانہ رہ ہی کیا گیا؟ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے ایک ایک چیز ان کو کھول کھول کر بیان کر دی، دنیا میں رہنے سے لے کر قبر کے مراحل اور قبر کے بعد قیامت کے مراحل اور پھر وہاں سے جنت اور جہنم کی بہت ساری تفصیلات اللہ نے دینے کے بعد امتحان لیا تھا کہ اب کون مجھے راضی کر کے آتا ہے اور کون مجھے ناراض کر کے آتا ہے۔ تو اب عذر پیش کرنے کی، اب ان کو بہانے بنانے کی کوئی اجازت نہیں ملے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ ہے فیصلے کا دن، جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، ہم نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی جمع کر لیا۔ وہ جو تم کہتے تھے نا کہ یہ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، 4 دن کی زندگی ہے، موج میں لا کر لو، آخرت کوئی نہیں، قبر سے کوئی نہیں اٹھنا۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو ہم نے تم کو بھی اور تمہارے پہلے بھی جتنے تھے سب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَقِيدُونَ، تو اگر تمہارے پاس کچھ چال ہے اب چلنے کے لیے تو میرے خلاف چل لو۔ دنیا میں تم بڑی بڑھ کے مارتے تھے، بڑے منصوبے بناتے تھے، بڑے چیلنج کرتے تھے، اللہ کے نبی کو تنگ کرنے کے لیے ہر قسم کے ہیلے اور بہانے کرتے تھے، تو آج بھی اگر کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی منصوبہ، کوئی چال ہے تو چل لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کوئی جواب نہیں آئے گا، سب خاموش، نظریں جھکی ہوئیں اور رنگتیں اڑی ہوئیں خوف کے مارے۔ تو اللہ کہتے ہیں بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے آج کے دن، جبکہ وہ خوش نصیب جو اللہ کو راضی کر کے گئے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار کر گئے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مان کر گئے، ان کے لیے انعامات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، بلا شبہ متقی پرہیزگار تو سایہ دار درختوں میں، موتیوں سے بنے ہوئے محلات میں، سایوں میں ہوں گے، وعیون اور رنگ برنگے چشموں میں ہوں گے، کہیں دودھ پی رہے ہیں، کبھی شراب پی رہے ہیں جس سے دماغ نہیں بہکتا، فرحت بخش شراب، میٹھا پانی، شہد کی نہریں اور چشمے چل رہے ہیں، اور یہ موج ملا اب جنتیوں کو مل رہا ہے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھل جو وہ چاہیں۔ اللہ رب العزت جنت میں مومنوں کو پھل بھی درخت لدے ہوئے اس کے قریب آ کر اس کے لیے پیش خدمت ہوں گے، تو درختوں پھلوں سے لدے ہوئے اور پھل بھی رنگ برنگے اور ذائقہ بھی بے تحاشا، اور رنگ اور اس کی رنگ دنیا سے ملتے ہوئے، شکل و صورت دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے، لیکن ذائقہ جنت کا، اور ان کی حیثیت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران اللہ کے رسول آگے بڑھے اور آپ نے ایسے ہاتھ آگے کیا جیسے آپ کو چیز پکڑ رہے ہو، اور پھر آپ پیچھے آ گئے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا اللہ کے رسول آپ نماز میں آگے بڑھے تھے جیسے آپ کو چیز پکڑ رہے ہوں، پھر آپ پیچھے ہو گئے، تو یہ کیا سلسلہ ہے، کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے جنت دکھائی اور جنت کے میوے اور پھل دکھائے، تو میرا دل کیا کہ میں ان میں سے کوئی ایک گچھا پکڑ لوں۔ وَلَوْ أَخَذْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اور اگر ایک گچھا پھلوں کا میں وہاں سے لے لیتا تو وہ ایک گچھا میری پوری امت تا قیامت کھاتی رہتی اور وہ ختم نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ جنت کے پھل ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو وہ پھل جو اللہ رب العزت دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، جن کا ذائقہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور مومن کبھی اکتائے گا نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جیسے پھل چاہیں گے جتنے چاہیں گے وہ ملیں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ اور پیو، مزے مزے سے کھاؤ، مزے مزے سے پیو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے۔ تو ان اعمال کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے سبب بنا لیا ان نعمتوں کا
کہ یہ نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، تو آج کھاؤ پیو اور مزے لوٹو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے تو بربادی اور ہلاکت ہے۔ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اے مجرموں تھوڑا سا وقت کھا لو اور پی لو۔ یہ جو تم کہتے ہو نا 4 دن کی زندگی ہے، موج میلہ کر لو۔ اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو، اس کے قرآن کو، آخرت کے دن کو، قبروں سے اٹھنے کو جھٹلا رہے ہو تو تھوڑے دن کھا لو پی لو، موج میلہ کر لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ایسے جھٹلانے والوں کے لیے تو ہلاکت اور بربادی ہوگی اس دن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور یہ جو مجرم ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو، تو یہ رکوع نہیں کرتے۔ تو یہ اہل ثقیف، بنو ثقیف کے بارے میں اتری تھیں آیات۔ جب ان سے کہا گیا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو تو کہتے ہیں جی ہمیں جھکتے ہوئے شرم آتی ہے، رکوع نہیں کرتے۔ تو قیامت والے دن اللہ رب العزت جب اپنا دیدار کرائیں گے تو وہ مومن جو دنیا میں رکوع اور سجدے کرتے رہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار کرتے ہی سجدے میں چلے جائیں گے، اور جن کو دنیا میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی وہ جنت میں اپنے رب کا دیدار بھی نہیں کر پائیں گے اور رکوع سے اور سجدہ کرنے کی نعمت سے بھی محروم رہیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کے لیے تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اللہ رب العزت کی اس کتاب قرآن، اس کے نزول کے بعد یہ اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس، آپ کی مبارک زبان سے نکلنے والی یہ مبارک کلام سننے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اور کون سی زبان ہوگی جس پر ان کو اعتبار آئے گا؟ کون سی کلام ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ رب العزت آخر میں ان مکذبین کو، ان مجرموں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کے روز تو ان مکذبین کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ قابل احترام ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔